خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں یادوں کا میڈیا. آج ہم بات کر رہے ہیں ویٹرن ریڈیو اور ٹی وی آرٹسٹ یاسمین طاہر کے بارے میں. پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی یہ ایک یادگار شخصیت اب ہمارے ساتھ نہیں رہی، لیکن ان کی آواز اور کام ہمیشہ یاد رہے گا. یاسمین طاہر کا جنم 1937 میں لاہور میں ہوا. وہ ایک ادبی اور ٹیلنٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھیں. ان کے والد امتیاز علی تاج مشہور اردو پلے رائٹ تھے اور والدہ حجاب امتیاز علی ایک ناولسٹ اور سب کانٹیننٹ کی پہلی مسلم فیمیل پائلٹ تھی. یاسمین طاہر نے اپنے کریئر ریڈیو پاکستان سے شروع کیا. ان کی آواز پرسکون اور دل کو چھو لینے والی تھی، جس کی وجہ سے لوگ صبح ان کا پروگرام شوق سے سنتے تھے. انہوں نے کئی مشہور ریڈیو پروگرامز ہوسٹ کیے، جیسے کہ سات رنگ، صبح سویرے اور ویسٹرن میوزک ریکویسٹ. ریڈیو کی دنیا میں ان کا مقام بہت خاص تھا اور وہ آڈینس کی فیوریٹ بنی تھی. ریڈیو کے ساتھ ساتھ یاسمین طاہر نے پاکستان ٹیلی ویژن PTV پر بھی ایکٹنگ کی. ان کے مشہور ڈراماز میں خدا کی بستی 1969، سونا چاندی 1982 اور ماڈرن ڈراماز شامل ہیں. وہ اکثر سنجیدہ اور سمجھدار کردار ادا کرتی تھیں، اور ہاں، کردار میں ان کی پروفیشنلزم اور ڈیڈیکیشن دکھائی دیتی تھی. ان کی میڈیا اور آرٹس میں لمبی خدمات کے لیے 2015 میں یاسمین طاہر کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جو پاکستان میں ایک بڑا سرکاری ایوارڈ ہے. یہ ایوارڈ ان کی زندگی بھر کے کام اور ٹیلنٹ کا ایک ریکگنائزیشن تھا. یاسمین طاہر کی شادی مشہور ایکٹر اور ٹیچر نعیم طاہر سے ہوئی. ان کے 3 بچے تھے، جن میں فرحان طاہر بھی شامل ہیں، جو انٹرنیشنل ایکٹنگ کیریئر کے لیے جانے جاتے ہیں. فیملی اور کلوز فرینڈز کے لیے وہ ہمیشہ ایک انسپائرنگ شخصیت رہیں. یاسمین طاہر نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ ذرا سی عوامی ریڈیو ہوسٹنگ سے شروعات کی اور پھر اپنی 37 سال سے زیادہ لمبی براڈ کاسٹنگ کیریئر بنائی، جہاں ان کی آواز ہر گھر تک پہنچی. انہوں نے ریڈیو پاکستان پر ویسٹرن میوزک ریکویسٹ شو انٹروڈیوس کیا، جو اس وقت ایک نیا کانسیپٹ تھا اور لسنرز نے اسے پازیٹیو طور پر لیا. جب 1965 کی انڈیا پاک وار ہوئی تو انہوں نے فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوسٹ کیا، جس میں ریڈیو پہ سولجر سے بات چیت اور مورل بوسٹنگ کنٹینٹ دیا گیا. یہ ریڈیو ہسٹری کا ایک میننگ فل موومنٹ تھا. انہوں نے وائس آف امریکہ اور BBC جیسے پلیٹ فارم کے لیے بھی پروگرام کیے، جہاں ان کی آواز نے پاکستان اور ابراڈ تک ان کی پہچان بنائی. ان کو لوگ صرف ایک براڈ کاسٹر نہیں مانتے تھے، ان کو ریڈیو اور ٹی وی کی آئیکن اور مینٹر کے طور پر بھی یاد رکھتے تھے. ان کے کولیگز نے کہا کہ ان کا اسٹائل اور پرسنالٹی نے براڈ کاسٹنگ کو ایک نیا رنگ دیا. یاسمین طاہر نے صرف ایک شو ہوسٹ نہیں کیا، بلکہ ریڈیو کو ایک فیل ایٹ ہوم ایکسپیرینس بنایا. ان کا 7 رنگ شو ہر گھر کی صبح کا حصہ بن گیا. ان کے کام کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ریڈیو پاکستان نے ان کی یاد میں ایک اسٹوڈیو بھی ان کے نام کیا، اور لوگوں نے ان کو کمفرٹنگ، وارم اور انسپائرنگ براڈ کاسٹر کے طور پر یاد کیا. 19 جولائی 2025 کو یاسمین طاہر کا لاہور میں انتقال ہوا. ان کی وفات سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی ایک قیمتی اور یادگار شخصیت سے محروم ہو گئی، لیکن ان کی آواز، ان کا ٹیلنٹ اور ان کے پروگرام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. یاسمین طاہر صرف ایک ریڈیو اور ٹی وی آرٹسٹ نہیں تھی، بلکہ ایک لیجنڈری وائس، انسپائرنگ پرسنالٹی اور رول ماڈل تھی. ان کی آواز نے ہزاروں لوگوں کے دل چھوئے اور ان کا انداز ہمیشہ یاد رہے گا. ریڈیو کا پروگرام ہو یا PTV کا ڈرامہ، انہوں نے ہر کردار میں دل اور پروفیشنلزم ڈال کر اپنی پہچان بنائی. ان کا کریئر صرف ایک پروفیشن نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے میڈیا اور آرٹس کے لیے ایک مشن تھا. ان کی محنت اور ڈیڈیکیشن نے نئے آرٹسٹ کے لیے راہ بنائی اور ان کے فین کے لیے ہمیشہ ایک یادگار مثال چھوڑ دی. آج ہم ان کی یاد میں صرف ان کے کام کو نہیں، بلکہ ان کی انسانیت، ٹیلنٹ اور شفقت کو بھی یاد کرتے ہیں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے فین اور فیملی کو صبر دیں. یاسمین طاہر کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ان کی آواز، ان کا کام اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں روشن رہے گی. ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری یادوں اور میڈیا ہسٹری میں ایک انسپائرنگ شخصیت کے طور پر یاد رکھی جائیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. امید ہے آپ کو یاسمین طاہر کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی اور انسپائرنگ سٹوریز ملتی رہیں. لیکن وائی ریڈیو؟ اس لیے ریڈیو کہ میرے والد کا تعلق بہت ریڈیو کے ساتھ رہا اور بہت کام کیا انہوں نے ریڈیو کے لیے. جب 1937 میں ریڈیو شروع ہوا YMCA ہال میں، تو اس وقت میرے والد اس وقت سے ریڈیو میں کام کرتے رہے اور بہت نام پایا انہوں نے ریڈیو میں. تو بچپن سے میرے گھر کا ماحول جو تھا وہ ریڈیو کے ارد گرد تھا. ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو میں کچھ بہت حیران ہوا کرتی تھی کہ میرے والد جو یہاں گھر میں ہوا کرتے تھے، یہ اچانک اس ڈبے کے اندر سے کیسے بول رہے ہیں. تو ایک عجیب کیوریوسٹی سی ہوتی تھی. اور آپ جانیں کہ اس وقت ریڈیو ایک واحد ذریعہ تھا تفریح کا، بالکل، اور تعلیم کا بھی. بالکل.
تو مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے اب لوگ ٹیلی ویژن کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس زمانے میں سب لوگ ریڈیو کے گرد بیٹھتے تھے. یعنی آپ سوچیں تو ہنسی آتی ہے کہ ایک ڈبہ ہے، اس کے گرد سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے یاد ہے ہم کھانا وانا کھا کے بیٹھا کرتے تھے تو میں اپنے والد کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جاتی تھی اور وہیں ریڈیو سنتے 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 وہیں سو جاتی تھی. تو پھر وہ مجھے اٹھا کے میرے بستر پہ ڈال دیتے تھے.